الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى
صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارے سامنے سورہ انفال کی چند آیات تلاوت کی گئیں۔ ان آیات مبارکہ میں جو موضوع بیان ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے پر اپنے جو حقوق لاگو کیے ہیں، جو حق واجب کیے ہیں، ان حقوق میں سے ایک اہم ترین حق یہ ہے کہ بندہ بطور بندہ اپنے رب کا ذکر کرے، ہمیشہ ذکر کرے، دائمی ذکر کرے اور کثرت سے ذکر کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو رستے میں آپ نے بہت ساری قوموں، امتوں اور بہت سارے افراد کے حالات ملاحظہ کیے، جس میں کئی گناہوں کے باعث عذاب میں مبتلا تھے، کئی اچھے اعمال کے باعث اچھی جگہوں پر مقیم تھے، عیش و آرام میں تھے، اللہ کی دی ہوئی راحت میں تھے۔ ان میں سے ایک شخص کو آپ نے دیکھا جو نور میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ کے عرش کے نور کے اندر غوطہ زن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا شخص ہے جو ایک خاص طریقے سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ نبی ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ شہید ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کون ہے اور کس عمل کے باعث یہاں پر ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا شخص ہے جس کے اندر 3 خوبیاں تھیں۔ جب یہ زندگی گزارا کرتا تھا تو 3 چیزوں کا خاص خیال رکھتا تھا۔ ان میں سے پہلی، اس کا جو دل ہے اور زبان ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے معطر رہتی تھی۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ ہوش و حواس میں، جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، جب یہ ہوش و حواس میں ہوتا تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے غافل رہتی۔ دوسرا، اس کا دل اللہ کے گھر میں لگا رہتا۔ اور تیسرا، یہ وہ شخص تھا جو کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور گستاخی نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ اونچی آواز سے نہیں بولتا تھا۔ تو یہ ان 3 مراتب کی وجہ سے، ان 3 کاموں کی وجہ سے آج اس مقام پر ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو نور کا سمندر ہے یہ اس میں غوطہ زن ہے اور اللہ نے اس کو وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ذکر کی دائماً قائماً اور کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا رحمان 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 تیرا ہے کتنا احسان، 2 جسم ہے 2 جسم ہے 2 جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان، 2 جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان کہہ کر گئے تھے مصطفیٰ اے میری قوم سن ذرا، 2 چیزیں دیکھے میں تمہیں جاتا ہوں سوئے کبریا۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان
تیرے نبی کا تھا فرمان، اب ہیں تمہارے درمیان اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، بکھرے تو پنج تن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، جب بھی اٹھا کوئی شیطان راہوں میں بن گئے چٹان اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہل بیت ہے، توحید اور رسول کی پہچان اہل بیت ہے۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، کہتے ہیں مظہر و فرحان روزے جزا کے پاسبان اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان 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 یا رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں A+ کی خصوصی سحری نشریات نور رمضان، اور آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ رواں ہے، یعنی پہلا عشرہ رحمتوں کا گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا گزر گیا، اور اب یہ آخری عشرہ جہنم سے نجات کے لیے ہے، جس میں ہم نے اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں مانگنی ہے، اور اللہ بے شک بڑا رحمان اور رحیم ہے اور بہت جلد راضی ہونے والا ہے۔ چونکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے 30 روزے گزر گئے، ہمیں دیکھنا ہے ماہ رمضان المبارک کے اب 6 یا 7 دن باقی رہ گئے، اور جو رمضان گزرتا جا رہا ہے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ اب یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جس میں اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی ہیں، وہ مہینہ آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور ہر مسلمان کا دل اس وقت غمگین ہوتا ہے کہ اللہ کے اس عشرے سے ہم دور جا رہے ہیں، اس ماہ مبارک سے۔ آج ہم بات کریں گے ایسے موضوع پر کہ جو روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، جو ہماری روحانیت کے لیے بہت ضروری ہے،
جو ہماری قلبی حیات کے لیے بہت ضروری ہے. ہم وہ ذکر کریں گے جو نبیوں نے کیا, ہم وہ ذکر کریں گے جو ولیوں کی بقا کا باعث ہے, ہم وہ ذکر کریں گے کہ جس کا ذکر کائنات کی ہر شے کرتی ہے. یہ پھول, کلیاں, دریا, پہاڑ, سمندر, شجر, حجر, ہر شے, ہر مخلوق ذکر کرتی ہے. اور وہ ذکر ہے اس اللہ رب العزت کا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی سب کی سانسیں ہیں, جو پوری کائنات پر قدرت رکھتا ہے, دو عالمین پر قدرت رکھتا ہے, جس کو ہر نبی, ہر فرشتے, ہر امام, ہر اولیاء, ہر اوصیاء, ہر شخص سجدہ کرتا ہے, اور جس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے, چاہے وہ انسان ہوں, جنات ہوں, چرند ہوں, پرند ہوں. اور قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم جہاں جہاں رہو میرا ذکر کرو, میں جہاں جہاں رہوں گا تمہارا ذکر کروں گا. تم جب تک رہو میرا ذکر کرنا, میں جب تک رہوں گا تمہارا ذکر کروں گا. تو آپ نے غور کیا اس آخری جملے پر کہ تم جب تک رہو میرا ذکر کرنا, میں جب تک رہوں گا تمہارا ذکر کروں گا. اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم جہاں جہاں جاؤ میرا ذکر کرنا, میں جہاں جہاں ہوں تمہارا ذکر. اب اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. تو پھر اللہ یہ وعدہ کرتا ہے جب میں ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہوں, تم اس دنیا میں رہو نہ رہو تمہارا ذکر باقی رہے گا. یہاں میں ایک شعر مرزا دبیر صاحب کا پڑھتا ہوں. جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے. مثالیں ملتی ہیں آپ کو انبیاء اکرام کی, مثالیں ملتی ہیں آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, مثالیں ملتی ہیں آپ کو فرشتوں کی, مثالیں ملتی ہیں آپ کو اماموں کی, مثالیں ملتی ہیں آپ کو اولیاء اکرام کی, کہ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود بھی اللہ نے ان کے ذکر کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے. اور اللہ کہتا ہے تم اگر میرا ذکر چھپ کر کرو گے میں تمہارا ذکر چھپ کر کروں گا, لیکن تم میرا ذکر کھلے عام کرو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا ذکر کھلے عام ہوگا. تو آج ہم ذکر اللہ پہ بات کریں گے, اللہ کے ذکر پہ بات کریں گے, اور یہ وہ ذکر ہے جو صبح و شام ہماری زبان پر ہونا چاہیے. اس ذکر کے ساتھ درود و سلام بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ درود و سلام وہ عبادت ہے کہ جس عبادت میں خود پروردگار عالم شریک ہوتا ہے. اور پھر رمضان کے اندر ذکر خدا ہو اور درود پاک پڑھا جائے محمد و آل محمد پر, تو پھر اس کا اجر و ثواب کئی زیادہ ہے. اور چونکہ اب ہماری یہ دوسری طاق رات ہے, اس طاق رات میں ہم نے شب قدر کو بھی تلاش کرنا ہے. اور شب قدر بڑی عظمت والی شب ہے جس میں ہزاروں ملائکہ اترتے ہیں, اور اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. اسی حوالے سے آج ہمارا موضوع بھی یہی رہے گا, اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کا بھی میں تعارف کراتا چلوں. علی وقار قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مذہبی ریسرچ اسکالر ہیں, ہمارے A+ کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں, اور ٹرانسمیشن میں ایز اے مذہبی اسکالر ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. قاری نعمان سیفی صاحب ہر بار اذان بھی کہتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں, اور آج انشاءاللہ ہم قاری نعمان سیفی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا منقبت کے چند اشعار ضرور سنیں گے. بہت شکریہ, آپ ہماری ٹرانسمیشن میں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عزم بہی صاحبہ, جو کچھ دن پہلے بھی ہمارے ساتھ رہی تھیں, اور آپ سب نے ان کو بخوبی سنا بھی, اور آپ سنتے رہتے ہیں. ہماری خوش نصیبی کہ آج پھر ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ.